بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ میرے سامنے تسہیل بیشتی زیور کی کتاب موجود ہے۔ انشاءاللہ العزیز آج سے باقاعدہ سبقاً اسے پڑھیں گے، اور طریقہ کار یہ ہوگا کہ میں اس میں موجود عبارت کو پڑھتا رہوں گا، اور جو چیز وضاحت طلب ہوگی اس کی وضاحت کروں گا، اور جو چیز تشریح کا تقاضا کرے گی تو انشاءاللہ العزیز اس کی تشریح ہوگی۔ کتاب کو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے ایک دو بنیادی باتیں عرض کرنی تھی۔ سب سے پہلی بات تو کتاب کے متعلق ہے کہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ بیشتی زیور اصل میں ہمارے اکابرین میں سے حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی لکھی گئی ایک کتاب ہے، جو حضرت نے اپنے دور میں اس لیے لکھی تھی تاکہ لوگوں کی صحیح رہنمائی ہو سکے، اور جو لوگوں کو بھی اپنے دین کے متعلق معلومات حاصل کرنی ہو تو وہ اس کتاب کے ذریعے سے حاصل کر سکیں۔ چونکہ حضرت نے اپنے دور کے حساب سے جس وقت فارسی کا کافی غلبہ تھا، حضرت نے اپنی تحریرات کے اندر فارسی کے الفاظ کو کافی استعمال کیا ہے، تو بیشتی زیور کے اندر بھی اسی طرح فارسی کے الفاظ کافی مقدار میں تھے اور مشکل تعبیرات تھی، تو اس کو آسان کرنے کے لیے، اس کی تسہیل کے لیے جامعۃ الرشید جو ایک نامور ادارہ ہے، اس کے علماء کرام اور مفتیان اعظام نے اس کے الفاظ کو انتہائی سہل اور آسان انداز سے تبدیل کیا، اور جو پرانے دور کی خاص طور پر عقائد کے اندر جو پرانی رسومات تھی جو اس دور میں ختم ہو چکی تھی ان کو ہٹا دیا، اور جس باب میں کوئی باب جس باب کے اندر کسی چیز کا اضافہ کرنا مقصود تھا تو وہاں پر اضافہ بھی کیا گیا تاکہ حالات حاضرہ کے مطابق لوگوں کی ضرورت پوری ہو سکے۔ یہ تو پہلی بات تھی، اور دوسری بات یہ کہ چونکہ یہ فن فقہ سے متعلق ہے، اور جو صفحہ آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے اس میں بھی چند بنیادی باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ شروع کے اندر فقہ کے 5 بڑے عنوانات ہوتے تھے، اور انہی عنوانات کے تحت جو مسائل جمع کیے جاتے تھے اسے فقہ کہا جاتا تھا۔ وہ ان میں سے نمبر 1 عقائد، نمبر 2 اخلاق، نمبر 3 عبادات، نمبر 4 معاملات، نمبر 5 عقوبات۔ اور یہ بات بھی ہمارے علم میں ہونی چاہیے کہ فقہ کوئی ایک الگ چیز نہیں ہے کہ قرآن و حدیث سے ہٹ کر اس کو ایک الگ چیز مان لیا جائے، بلکہ یہ در حقیقت کتاب و سنت سے اخذ کیے گئے احکام کو ایک ترتیب سے، ایک مرتب انداز سے بیان جہاں کیا جاتا ہے اسے فقہ کہا جاتا ہے۔ اس لیے کوئی اگر یہ سمجھے کہ فقہ کوئی ایک الگ سا فن ہے جس کا کتاب اللہ اور سنت رسول سے کوئی تعلق نہیں، تو وہ غلط فہمی میں ہے۔ بہرحال فقہ کے اندر ابتدائی طور پر 5 عنوانات بیان کیے جاتے تھے: عقائد، اخلاق، عبادات، معاملات اور عقوبات۔ پھر ہوا اس طرح کہ عقائد سے متعلق مسائل کو علم کلام کے نام سے جمع کر دیا مختلف کتب میں، اور اخلاق سے متعلق اخلاق کی تربیت سے متعلق جو احکام تھے ان کو علم تصوف کی شکل میں مدون کر دیا گیا۔ تو یہ 2 فی الحال یہ فقہ کا حصہ تو ہیں، لیکن فقہ سے ہٹ کر ان کو الگ کتب میں جمع کیا گیا ہے۔
تو لیکن تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اس کتاب میں عقائد کو بھی بیان کیا ہے، اخلاق کو بھی، عبادات، معاملات، عقوبات سب کو بیان کیا ہے۔ اور جب یہ پانچوں کا مجموعہ ہو تو پھر اس کو اس دور میں جب یہ پانچوں پر فقہ کا اطلاق ہوتا تھا تو اس کو الفقہ الاکبر کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا تھا۔ بہرحال عام طور پر فقہ میں 3 بڑے عنوانات پر بات ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے عبادات، عبادات کے اندر بھی 5 اقسام ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور 5ویں چیز ہے جہاد۔ اسی طرح معاملات کے اندر بھی 5 چیزیں ہوتی ہیں، جن میں سے سب سے پہلے نمبر پر معاوضات مالیہ، یعنی جن میں مال کا تبادلہ مال سے ہوتا ہے، اور دوسری چیز مناکحات ہے، نکاح سے متعلق، اور نکاح کے تمام جو متعلقات ہیں یعنی طلاق وغیرہ، دوسری چیز وہ ہے۔ تیسری ہے مخاصمات، یعنی جس پہ جھگڑے وغیرہ، قضاء وغیرہ کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر وہ ترکات ہے، یعنی جسے میراث وغیرہ کی تقسیم اور چھوڑے ہوئے مال سے متعلق احکام ہوتے ہیں، اور ان کی تقسیم کے طریقہ کار پر بحث ہوتی ہے۔ 5ویں نمبر پر امانات وغیرہ، جو امانت لوگ رکھواتے ہیں، ودیعت وغیرہ، اس کے پر بات ہوتی ہے۔ اسی طرح عقوبات کے اندر بھی 5 عنوانات آتے ہیں، جس میں سے پہلے نمبر پہ قصاص ہے، دوسرے نمبر پہ حد سرقہ یعنی چوری کی حد ہے، سزا ہے، تیسرے نمبر پر حد زنا ہے، زنا کی سزا ہے، چوتھے نمبر پر حد قذف یعنی تہمت لگانے کی سزا، اور 5ویں نمبر پر ارتداد عن الاسلام کی سزا، یعنی جو شخص اسلام سے پھر جاتا ہے اس کے متعلق اس کی کیا سزا اسلام میں ہے، اس کے متعلق بھی عقوبات کے اندر بحث ہوتی ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہوا اب تک کی بات کا کہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جس کی تصحیح جامعۃ الرشید کے مفتیان اعظام نے کی ہے، اور پھر نظر ثانی مفتی ابو لبابہ شاہ منصور شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس کی نظر ثانی کی ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ ویسے تو فقہ کے اندر 5 عنوانات ہوتے ہیں جنہیں الفقہ الاکبر بھی کہا گیا ہے، لیکن عام طور پر فقہ کے اندر اب 3 عنوانات پر بحث ہوتی ہے: عبادات، معاملات، عقوبات، جن میں سے ہر ایک کے تحت 5 عنوانات آتے ہیں۔ ٹوٹل ملا کر 15 عنوانات یہ ہوتے ہیں۔ خیر، یہ تو کتاب سے متعلق ابتدائی باتیں تھیں۔ اب ہم باقاعدہ اپنی کتاب کو یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمارے پاس جو کتاب میں موجود ہے عنوان، وہ ہے کتاب الایمان والعقائد، یعنی اس میں ایمانیات اور عقائد سے متعلق بات ہوگی اور عقیدوں کی وضاحت ہوگی کہ ہمیں کس کے متعلق کون سا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کائنات سے متعلق ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ تو کائنات سے متعلق ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ کائنات پہلے کچھ بھی نہ تھی، پھر اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے ہی وجود میں آئی۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ یہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا، یعنی نہ اس کا کوئی والد ہے اور نہ کوئی اس کا بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی بیوی اور نہ کوئی اس کا ہمسر۔ یہ در حقیقت سورہ اخلاص جو قل هو اللہ احد ہے، اس کا یہ خلاصہ بیان کیا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور دوسرا عنوان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، یعنی اللہ کے بارے میں ہمیں یہ بھی عقیدہ رکھنا چاہیے، بلکہ رکھنا لازم ہے۔ اور چوتھے نمبر پر ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، تو یہ تیسرا نمبر ہے، اور ویسے عقائد میں یہ چوتھا نمبر ہے کہ کوئی بھی چیز اس کے مثل نہیں، وہ سب سے نرالا ہے۔ یہ عقیدہ بھی ہمارے اوپر لازم ہے کہ اللہ کے بارے میں رکھیں۔ خیر، آج اتنا ہی کافی ہے، ریکارڈنگ لمبی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم نے ان عقائد پر مرتے دم تک جمائے رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی حالت میں موت نصیب فرمائے۔
صحیح عقیدے کے ساتھ دنیا سے ہمیں اللہ تعالیٰ رخصت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔